بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیغمبر زہرا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ شتربان قرمزی آفتاب ریت کے میدانوں سے ترے سمندر میں غوطہ لگاتا نظر آ رہا ہے۔ اس کی ہلکی شعاعوں نے آسمان کو ایک سنہری چادر سے ڈھانپ رکھا ہے اور پہاڑیاں گنگا جمنی رنگوں سے مزین نظر آ رہی ہیں۔ ایک پرشکوہ قافلہ اس پہاڑی سڑک کے بالائی حصے سے آتا ہوا نظر آ رہا ہے جو یثرب سے وادی مکہ کی طرف آتی ہے۔ ایک ہی نظر میں اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ کوئی تجارتی قافلہ نہیں ہے۔ گھوڑوں کے ساز و سامان، اعلیٰ عربی رہواؤں کی چال ڈھال، لدے پھندے اونٹوں کی قطاروں کو دیکھ کر جن میں زرق برق پالکیاں سجی ہوئی ہیں، یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہو جاتی ہے کہ کوئی عرب سردار قبیلہ کسی تقریب میں شرکت کے لیے مکہ جا رہا ہے۔ شہر کے چوک میں آگ کے شعلے میناروں کی شکل میں بلند ہو کر آسمانی سقف کو انگلیاں دکھا رہے ہیں۔ سازوں اور کمکموں کی آوازوں سے ظاہر ہوتا ہے کہ کسی پر پرتکلف دعوت کا انتظام کیا جا رہا ہے۔ مہمان فرداً فرداً گروہوں یا کاروانوں کی شکل میں آ کر جمع ہو رہے ہیں، کیونکہ ان آتش مزاج انباء بادیہ کی زندگانیوں میں اس قسم کے موقع کم ہی آتے ہیں۔ مہمان آگ کے گرد جمع ہوتے اور میزبان کے وسیع دسترخوان سے حد الوسیع سیر ہو کر ہی اٹھتے ہیں۔ کھانے میں چاول اور دمبے کا گوشت، تھالوں میں اور مختلف قسم کے سالن جن کی خوشبو سے بھوک چمک اٹھے، بے شمار کامیوں میں مسالہ دار قہوہ پیالیوں اور تیز و تند ہری چائے گلاسوں میں پیش کی جاتی ہے۔ اس وقت ہر طبقہ اور عمر کے 200 سے زائد مہمان جمع ہیں، جن میں قبیلہ کے شیخوں سے لے کر ادنیٰ حیثیت کے خانہ بدوش بدو اور اعلیٰ حکام، شہر کے معمولی تاجر تک، اکابرین قریش میں فوجوں کے سپہ سالاروں سے صنم خانہ حبل کے شہری نکال پر دہیت تک سب ہی تو شامل ہیں۔ ان کی نیلی نیلی، سرخ و سفید قباؤں نے میدان میں عجب رنگ آمیزی پیدا کر رکھی ہے۔ رنگ برنگے اوزاروں کو انہوں نے اپنے زانوں سے لپیٹ کر آگے کی طرف یا پہلوؤں میں نرالے ڈھنگ کی گرہیں لگا رکھی ہیں۔ سر پر بھاری بھرکم صافے ہیں جن سے جنگجو افراد اور شہریوں کے مابین تمیز ہوتی ہے۔ مکہ میں اس سے بہتر اہتمام ناممکن ہے، کیونکہ میزبانی کے فرائض عبد المطلب ادا کر رہے ہیں، جو خانہ کعبہ کے متولی ہیں، اور اس عہدے کو عرب میں سب سے زیادہ فضیلت حاصل ہے۔ آج وہ بے انتہا خوش و خرم نظر آ رہے ہیں، ہر ایک سے ہنس ہنس کر باتیں کر رہے ہیں، کبھی ادھر جاتے ہیں کبھی ادھر، مہمانوں کی تواضع بھی کرتے جاتے ہیں اور ان سے تفریح و مزاج بھی ہوتا جاتا ہے، جس سے خوشی اور محبت میں اضافہ ہو رہا ہے۔ جن کے قد و قامت اور انتہائی مناسب خد و خال کو دیکھتے ہوئے یہ کہنا بہجا نہ ہوگا کہ صحرائے عرب کے فرمانرواؤں کے درمیان خود ان کی حیثیت بھی ایک فرمانروا کی سی ہے۔ ایک ہی نظر میں ان کی شرافت و عظمت کا اندازہ ہو جاتا ہے۔ ان کی دوربین آنکھیں، چوری چغلی پیشانی، لمبی ستواں ناک، مضبوط لب دہانہ اور ان کے اعلیٰ نصب عرب ہونے پر دلالت کرتے ہیں۔ ایک تنمو حبشی غلام گود میں چھوٹے سے نوزائیدہ بچے کو لیے ہوئے باری باری مجمع میں سے ہر ایک کو دکھاتا پھرتا ہے۔ عبد المطلب ایک مہمان کے درمیان ہونے پر فرماتے ہیں کہ میں نے اس کا نام محمد رکھا ہے۔ سب لوگ پوچھتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیوں رکھا؟ آپ کے خاندان میں تو بڑے عمدہ نام ہوا کرتے ہیں، ان میں سے کوئی رکھ لیتے۔ آپ کا سلسلہ نسب تو ہاشم بن عبد مناف، قصہ، کلاب، لوثی، غالب، مدرکہ، نضر، عدنان، عد، ثابت، حمل اور قرار کے توسط سے حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام تک پہنچتا ہے۔ حضرت عبد المطلب ہاتھ سے بچے کے دبیر رخساروں کو پیار سے تھمتھماتے ہوئے یہ جواب دیتے ہیں، مجھے امید ہے کہ اس نام کی بدولت جو میں نے اس کے لیے تجویز کیا ہے، یہ بچہ ایک بہت بڑا آدمی بنے گا۔ عبد المطلب کے باپ نے انہیں آج سے زیادہ کبھی حشاش بشاش نہ دیکھا تھا۔ ان کے بہت سے لڑکے لڑکیاں تھیں، جن کی تعداد بعض مورخین 18 تک بتاتے ہیں، لیکن ان سب میں انہیں حضرت عبداللہ سے خاص انسیت تھی۔ دراصل انہیں اپنے اس بیٹے سے اس قسم کی محبت تھی جسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت اسماعیل علیہ السلام سے تھی، اور انہی کی طرح انہوں نے بھی اپنے بیٹے کو
بیتان کعبہ کی بھیڑ چرا دینے کی منت مان رکھی تھی، لیکن سرداران قریش کا اصرار مانا آیا، اور انہی کی طرح انہوں نے بھی اپنے بیٹے کو بیتان کعبہ کی بھیڑ چرا دینے کی منت مان رکھی تھی، لیکن سرداران قریش کا اصرار مانا آیا، جس کے باعث وہ اپنے اس عہد کو پورا کرنے سے باز رہے اور نقص عہد کی پاداش میں 100 اونٹ یا دمبے قربان کر کے قسم کا کفارہ ادا کر دیا۔ اس وقت سے قریش میں عہد شکنی کے بدلے 100 اونٹ قربان کرنے کی رسم جاری ہوئی۔ اس معصوم چھوٹے بچے محمد میں انہیں اس کے باپ کے خد و خال اور دلاویز چمکین آنکھوں کی جھلک نظر آتی ہے۔ انہوں نے اس کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس عقیدے اور امید پر رکھا ہے کہ عبداللہ کا یہ شیر خوار بچہ قبائل کے درمیان بڑی ناموری حاصل کرے گا، اور ممکن ہے کہ ان کی جگہ کعبہ کی دولت کا بلند مرتبہ بھی حاصل کر لے۔ خوشی کے تاشے بھاجے رات گئے تک بجتے رہے، امنا ڈھول کی آوازیں اور اس کے ساتھ موسیقی اور قہقہوں کی گونج سنتی رہی۔ تاروں بھرے صاف شفاف آسمان کے نیچے لیٹی ہوئی اور اس وقت کو یاد کر رہی ہے جب اسی طرح کی ایک دلہن رات میں دلہن بن کر وہ بنو نجار کے خاندان سے قریش کے معزز قبیلے میں آئی تھی۔ اس واقعہ کو ابھی چند ہی ماہ گزرے ہیں، لیکن آج وہ بیوگی کا لباس پہنے ہیں۔ ایک چھوٹا سا بچہ ان کی چھاتی سے چمٹا ہوا دودھ پی رہا ہے اور وہ اسے فرحت محبت سے گلے لگا رہی ہے۔ سبھی ماؤں کو اپنے بچے عزیز ہوتے ہیں، لیکن محبت کا پہلا ثمر بہت ہی شیریں ہوا کرتا ہے۔ لیکن امنا کا دل غم و انداز سے لبریز ہے۔ خالق مجسم اور شکیل و جمیل عبداللہ کی دائمی مفارقت نے ان کے قلب میں جو خلا پیدا کر دی ہے، اسے دنیا کی کوئی خوشی پر نہیں کر سکتی۔ اگر امنا کی نظریں اتنی دوربین ہوتیں کہ جس سے وہ مستقبل کے آئینے میں جھانک کر اپنے عزیز بچے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آئندہ رفعت و عظمت کی ایک جھلک بھی دیکھ لیتی تو شاید انہیں رنج و الم کا اس قدر احساس نہ ہوتا۔ یہ صحیح ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے کچھ ہی عرصے قبل اصحاب فیل کا وہ یادگار واقعہ پیش آیا تھا جس میں ابرہہ اور اس کی فوج کا پرکس نکل گیا تھا۔ مکہ میں ان محیر العقول مافوق الفطرت باتوں کا بھی جگہ جگہ تذکرہ ہو رہا ہے جو آپ کی ولادت کے موقع پر پیش آئی تھی، مثلاً ایران کا وہ قیامت خیز زلزلہ جس میں خسرہ کے ایوان کی 4 برجیاں منہدم ہو گئیں، یا اس انوکھے سیارے کی نمود جو اس وقت بھی صحرائے عرب کو منور کر رہا ہے، یا اس سے بھی بڑھ کر ایران کی اشتعشاء میں اس مقدس آگ کا خود بخود ٹھنڈا ہو جانا اور ہزارہ سال سے روشن تھی۔ اس طرح جھیل سیوا کے پانی کا یکجا خشک ہو جانا بھی اہل مکہ کے لیے باعث حیرت بنا ہوا ہے۔ ممکن ہے کہ ان واقعات کا مستقبل سے براہ راست کوئی تعلق نہ ہو اور یہ سب محض اتفاقیہ ہی اس وقت رونما ہوئی ہوں۔ سکہ مورخین ہماری اس توہم پرستی اور ضعیف الاعتقادی پر خندہ زنی بھی کر سکتے ہیں، لیکن کون کہہ سکتا ہے ان اعلامات میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس مقدر ہستی کی جانب کوئی اشارہ نہیں ہو رہا جس کے ذمہ یہ فرض عائد کیا گیا ہے کہ وہ عرب کے منتشر قبائل کو یکجا کر کے ایک مملکت کے ماتحت لے آئے اور دنیا کو ایک ایسا پیغام دے جو صدیوں تک روحوں کو گرماتا اور قلبوں کو تڑپاتا رہے۔ اہل مکہ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آئندہ عظمت و ناموری کا تو کوئی علم نہیں، لیکن عبدالمطلب کے پوتے کی حیثیت سے قریش ان پر فخر کرتے اور قبیلہ کے نمبر 10 ماہ تک آپ کو عزت کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ دادا کی ساری شفقت اور محبت آپ کے لیے وقف ہے اور لوگ اکثر آپ کو ان کی گود میں کھیلتا اور اگر کوئی اجنبی نہ آ جائے تو اس سے منہ چھپاتا ہوا دیکھتے ہیں۔ آپ چچا تائے خصوصاً ابو طالب اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اتنے ہی عزیز ہیں۔ صغیر سن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو باپ کی محبت کا تو علم ہی نہ ہو سکا تھا، لیکن رسم و رواج نے جلد ہی آپ کو ماں کی ممتا اور آغوشی شفقت سے بھی جدا کر دیا۔ چند ماہ تو آپ نے ماں کا دودھ پیا، پھر کچھ دن عبدالمطلب کی لونڈی صوبیہ نے رضاعت کی، لیکن بالآخر اب کے قدیم دستور کے مطابق آپ کو اس مقصد کے لیے حلیمہ کے سپرد کر دیا گیا جو بنو سعید
کی ایک بدوی خاتون تھی اور اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے دودھ پر پلنے لگے، جو صحرائے عرب کے بہادر بچوں کی نشو و نما کا ایک جز تھا۔ حضرت عبدالمطلب کا اقتدار نقطۂ عروج پر ہے۔ 50 برس ہوئے جب انہیں مکہ مکرمہ کی تولیت سپرد ہوئی تھی، اور اس وقت سے وہ گویا عرب کی دولت مشترکہ کے سربراہ ہیں۔ شہر کا نظم و نسق کسی کے خاندان میں سے 10 اکابر کی ایک جماعت کے ہاتھ میں ہے، جو آبادی کے تمام مذہبی اور سیاسی امور کی ذمہ دار ہے۔ شعبے جدا جدا ہیں، جن میں سے خانہ کعبہ کا کلید برادری عبدالدار کے قبیلے میں، جاہ زمزم کی نگرانی بنو ہاشم کے خاندان میں، اور دیوانی و فوجداری عدالت تیم بن امرہ کی نسل میں چلی آ رہی ہے۔ حکومت کے دوسرے شعبے افواج کی سربراہی اور پڑوسی قبائل سے تعلقات ہیں، تو اس کے قلمدان بھی قریش ہی کے سربراہ اشخاص کے ہاتھوں میں ہیں۔ عہدوں اور اعزاز کی اس تقسیم کے باوجود عبدالمطلب کے سن و سال، ذاتی کردار اور اثر و رسوخ کے باعث ان کو دوسرے سرداروں میں ہی نہیں بلکہ تمام عرب میں ایک ممتاز حیثیت حاصل ہو گئی ہے، کیونکہ مکہ کو ام القریٰ یا عرب کی تمام بستیوں کی ماں کہا جاتا ہے۔ یہ شہر گو خود ہی ایک بے برگ و گیاہ آبادی میں آباد ہے، جہاں نہ زراعت ہوتی ہے نہ گلستان، لیکن چشمے پھولوں کے باغات، گلزار اور سرسبز شاداب وادیاں زیادہ دور بھی نہیں۔ قدیم ایام میں ہی سے مکہ تجارتی قافلوں کا مرکز رہا ہے۔ یمن سے مسلح جات عطریات، کھالیں، پھل، پارچہ جات، خوش نما قالین، چمڑے کا سامان، حبش سے ہاتھی دانت، دمشق سے حسین لونڈیاں اور مصر سے غلام یہاں کے بازاروں میں آ کر فروخت ہوتے ہیں۔ لیکن اس شہر کو ایک دوسری خصوصیت بھی حاصل رہی ہے۔ یہ محض تجارتی منڈی ہی نہیں ہے، بلکہ اس کو بیت الحرام کی وجہ سے بھی ایک نمایاں فضیلت حاصل ہے۔ اس کے گرد و پیش کے علاقے میں قتل و غارت گری ناجائز ہے، اور اس کی سرزمین ہر ایک کے واسطے دارالامان ہے۔ شہر کا مرکزی مقام کعبہ ہے، اور عمائدین اور اکابرین شہر کے مکانات اس کی دیواروں سے متعلق واقع ہیں۔ فن تعمیر کے اعتبار سے کعبہ کوئی جاذب توجہ عمارت نہیں۔ اس کی دیواریں سادہ نہ تراشیدہ پتھروں کی بنی ہوئی ہیں، کھڑکی ایک بھی نہیں ہے، اور روشنی صرف دروازے سے ہی ہو کر اندر جا سکتی ہے۔ روایات سے ثابت ہے کہ اس کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی معیت میں خدائے واحد کی عبادت کے واسطے تیار کیا تھا۔ واقعہ نگار اس کی بنیاد کو بیت المقدس کی عبادت گاہ سے 1000 یسوع مسیح سے 2000 قبل کی تاریخ میں جگہ دیتے ہیں۔ اس عمارت کا نام ہی اس کی حیت ترکیبی کا عینیدار ہے، کیونکہ لفظ کعبہ مربع کا مترادف ہے۔ اس معبد کی تعمیر میں اس کے بانیوں کو فن تعمیر کے کسی اہم مسئلے سے دوچار نہیں ہونا پڑا۔ انہوں نے محض 4 سیدھی دیواریں اٹھا کر اس پر چھت ڈال دی اور بس۔ کعبہ میں سب سے زیادہ قابل احترام شے ایک سیاہ پتھر ہے، جو کسی شہاب ثاقب کا ٹکڑا ہے اور کئی ہزار سال قبل ریگستان میں آ گرا تھا۔ اس پتھر کے گرد سینکڑوں بت رکھے ہوئے تھے، جن میں سے سب سے زیادہ اہمیت ابل کو حاصل ہے۔ یہ ایک بھاری بھرکم توند والا دیوتا ہے، جس کی مشفقانہ نظریں ان بیچاروں پر جمی رہتی ہیں جو رات دن کے ہر حصے میں اس کے گرد جمع رہتے ہیں۔ اس کے علاوہ ان میں مختلف تجار کے جداگانہ بت ہیں، جو حج کے موقع پر دور و نزدیک سے بازار اقواس میں خرید و فروخت کے واسطے آتے ہیں۔ کعبہ کی ان مورتیوں میں گہوارہ مریم کی بھی ایک شبیہ ہے، جو مسیح کو اپنی گود میں لیے بیٹھی ہے۔ اس طرح عیسائی، یہودیوں اور آتش پرستوں کو کعبہ کے اندر اپنے دین کی کوئی نہ کوئی نشانی ضرور مل سکتی ہے۔ کعبہ کے تقدس پر تمام جزو نمائے عرب متفق ہیں، اس لیے اس پر قبضہ ہونے کی وجہ سے قریش کو تمام قبائل پر بالادستی حاصل ہو گئی ہے۔ اس کے علاوہ ان کو سونے، چاندی، ہیرے جواہرات اور پیش قیمت نذرانوں پر بھی دسترس ہے، جو عقیدت مند مشرک بتوں پر لا کر چڑھاتے ہیں۔ اس بت کدے کی چابیاں ابتدا یمن کے مقرر کردہ افسروں کے قبضے میں رہا کرتی تھیں،
لیکن ایک دفعہ جب وہ کسی طرح قریش کے ہاتھ آ گئیں تو پھر انہوں نے اس طرح ان پر اپنی گرفت مضبوط کی کہ مشرکوں کی تمام کوشش اور جمن کے عیسائی فرمانروا ابرہ کا حملہ بھی اس سلسلے میں کامیاب نہ ہو سکا۔ قریش کا یہ عقیدہ کہ اب اس معبد کی تولیت اس کے ہاتھ سے کبھی نہ جائے گی اتنا پختہ تھا کہ جب عیسائی بالکل شہر کے نزدیک پہنچ گئے اور حضرت عبدالمطلب کے اونٹ ہنکانے لگے تو سردار مکہ کو کعبہ سے زیادہ اپنی جانوروں کی فکر لاحق تھی، اور جب وہ اس سلسلے میں عیسائی حملہ آور ابرہ کے سامنے پیش ہوئے تو اس نے بڑی تعجب سے کہا کہ تمہیں اونٹوں کی تو اتنی فکر ہے اور کعبہ کی مطلق پرواہ نہیں۔ عبدالمطلب نے نہایت اطمینان سے جواب دیا، مجھے اپنے جانوروں کی تو اس وجہ سے فکر ہے کہ وہ میری مالکیت ہے، رہ گیا کعبہ تو وہ جس کی املاک ہے وہی اس کی حفاظت کرے گا۔ خانہ کعبہ جسے ابرہ مسمار کرنے کی غرض سے حملہ آور ہوا، مدت ایام سے قدیم روایات کے بموں جب قابل احترام سمجھا جاتا رہا ہے، اور عام خیال یہ ہے کہ خدائے قدوس نے اہل عرب کی تخصیص کر کے انہیں اپنا یہ تحفہ عطا فرمایا ہے۔ یہ بیک وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی دعاؤں کا مظہر بیت اللہ 360 بتوں کا استحسان، قوم کے دیوتاؤں کی مندرجات اور ان رسم و روایات کا مرکز ہے۔ خانہ کعبہ جسے ابرہ مسمار کرنے کی غرض سے حملہ آور ہوا، مدت ایام سے قدیم روایات کے بموں جب قابل احترام سمجھا جاتا رہا ہے، اور عام خیال یہ ہے کہ خدائے قدوس نے اہل عرب کی تخصیص کر کے انہیں اپنا یہ تحفہ عطا فرمایا ہے۔ یہ بیک وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی دعاؤں کا مظہر بیت اللہ 360 بتوں کا استحسان، قوم کے دیوتاؤں کی مسند اور ان رسم و روایات کا مرکز ہے جب سب خاص و عام کو دل و جان سے عزیز ہیں۔ حج کے فرائض یہی ادا ہوتے تھے۔ اہل عرب اگر کسی ایک بات پر متفق تھے تو وہ صرف یہی تھی کہ حت الوسیع اس کی تزئین و آرائش کی جائے اور اسے اتنا حسین و خوبصورت بنا دیا جائے کہ دنیا کی کوئی عمارت اس کا مقابلہ نہ کر سکے۔ صابی اور آتش پرست تک اس پر چڑھاوے چڑھاتے ہیں۔ یہودیوں کے نزدیک بھی وہ قابل منزلت سمجھا جاتا ہے۔ چین و ہندوستان کے تاجر بھی یہاں پہنچ کر اپنا سر جھکا دیتے ہیں۔ البتہ عیسائیوں کو اس سے خداواسطے کا بیر و حسد ہے۔ وقت کی پرواز تیزی سے جاری ہے۔ مکہ کی آب و ہوا باوجود اس تقدس کے فرحت بخش نہیں ہے۔ ننھے حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم جلد ہی بنو سعد کے اس ماحول سے حضرت حلیمہ کی رہائش مانوس ہو گئے ہیں۔ قبیلے کے دوسرے بچوں کی طرح پہلے تو وہ اپنی رضائی ماں کی چھاتیوں سے دودھ پیتے رہے اور اگر اس میں کمی واقع ہوتی تو صبر کرتے، پھر ٹڈیوں کا سالن اور نرم روٹی آپ کی غذا بنی۔ زیادہ بڑے ہوئے تو ہم مصر لڑکوں کی طرح مٹی سے کھیلنا، اس کے کروندے اور ٹکیاں بنانی شروع کرنی، معمولی کپڑے کا دھاری دار قمیص پہنے، برہنہ پا برہنہ سر، بغیر ہاتھ منہ دھوئے بکھرے بالوں آپ بھی دیہات کے عام بچوں کی طرح پھرتے کہ ان میں اور آپ میں کوئی تمیز نہیں ہو سکتی۔ لیکن حلیمہ کو آپ سے خاص انسیت ہے۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بچوں کی طرح اسی عمر کا ایک بچہ سمجھتی ہیں۔ 6 برس کا زمانہ پختہ محبت کی نشوونما کے لیے بہت کافی ہوتا ہے۔ اس دوران محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حلیمہ کے دل پر بڑے گہرے نقوش ثبت کر دیے ہیں اور اب کے دادا عبدالمطلب نے آپ کو واپس بلانے کا پیغام بھیجا ہے۔ ان کی آنکھوں سے سیل اشک جاری ہیں۔ آمنہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس چھوٹے گلوگوتھنے بچے سے بالکل مختلف پاتی ہیں جس کو انہوں نے 6 برس قبل حلیمہ کے سپرد کیا تھا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک چھوٹی سی شخصیت ہے۔ بالکل آزاد، ایک چیز کو دوسرے پر ترجیح دینے کی صلاحیت پیدا ہو چکی ہے اور اپنی مرضی کے مطابق کام کرتے ہیں۔ آپ کی باتیں بڑی دلچسپ ہوتی ہیں اور ماں کو بڑی محبت سے چومتے ہیں اور آمنہ کو بھی آپ کو اپنی سب سے بڑی دولت سمجھتی ہیں۔ لوگ اکثر آپ کو دادا کی گود میں بیٹھے اور تلوار سے کھیلتے یا ان کی ڈھیلی ڈھالی
پوستین میں سر گھساتے ہوئے دیکھتے ہیں، لیکن قسمت کہہ رہی ہے میں زیادہ عرصہ آپ کو ماں کی الفت یا دادا کی شفقت سے مستفید نہیں ہونے دوں گا۔ عبدالمطلب کو قریش کی جانب سے ثنا کے نئے حکمران سیف کی تخت پر جلوہ افروز ہونے کی مبارکباد دینے کے لیے جانا پڑتا ہے۔ ان کی عمر کے لحاظ سے یہ سفر بہت تکلیف دہ اور زرساں ثابت ہوتا ہے، اور 82 برس کی عمر میں وہ تمام قبیلہ قریش کو نالہ و گریاں کنار چھوڑ کر اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ عبدالمطلب کے پسماندگان کی تعداد بہت وسیع ہے، جن میں لڑکے، لڑکیاں، پوتے پوتیاں سبھی شامل ہیں۔ بڑے صاحبزادے عبدالعزیز ہیں جو نہایت رقیق، کمینہ، غرض اور سازشی طبیعت کے مالک ہیں۔ ان کی عصبیت بھی اتنی ہی نمایاں ہے جتنی خود پرستی۔ بڑا بیٹا ہونے کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو باپ کا جانشین اور ان کی جگہ کعبہ کا متولی سمجھتے ہیں۔ دوسرے فرزند ابو طالب ان سے بالکل ہی مختلف، انتہائی شریف النفس، رحم دل، سخی اور کریم واقع ہوئے ہیں۔ ان کی صاف دلی اور خوش خلقی کی علامت وہ مسکراہٹ ہے جو ہمیشہ ان کے لبوں پر کھلتی رہتی ہے۔ چہرے کی سنجیدگی اور چشم و ابرو کی ساکھ سے ان کے تدبیر، تنظیمی قابلیت کا اندازہ ہوتا ہے، اور گو وہ بہت کم بولتے ہیں، لیکن ان کے خیالات کی روح بہت گہری ہوتی ہے۔ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نوجوان، حسین اور بہادر ہیں۔ ان کی آنکھوں سے روشن ضمیری کا اظہار ہوتا ہے، اور آواز میں حقیقت کی وہ کیفیت ہے جو انسان کو سرفروشی اور شہادت کی طرف لے جاتی ہے۔ اور پھر عباس ہیں جن میں بیک وقت فلسفی بننے کی صلاحیتیں بھی موجود ہیں، اور ولی بننے کی بھی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عبدالمطلب کی میراث سے برائے نام ہی حصہ مل سکا، اور چونکہ والدہ کا انتقال پہلے ہی ہو چکا تھا، اس لیے اب آپ ابو طالب کی سرپرستی میں آ گئے ہیں، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے محبوب چچا ہیں۔ قبیلے کے اکثر لوگوں کی طرح ابو طالب کا ذریعہ معاش بھی تجارت اور بیوپارہ ہی ہے۔ انہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت میں ایک نہایت خوش اخلاق اور پرخلوص ساتھی مل گیا ہے، جو ریگستان کے تجارتی کاروانوں کے ساتھ ان کا ہم سفر رہے گا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب بچے نہیں ہیں، اپنی عمر کے لحاظ سے وہ بڑے بھی زیادہ ہیں اور عقل مند بھی۔ سال گزرنے کے ساتھ ساتھ لڑکپن جوانی میں تبدیل ہوتا رہا، اور پھر شباب کے پھول کھلنے لگے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی قوم کی خوبیاں راسخ اور نمایاں ہونے لگی ہیں۔ ریگستانوں میں گشت، طوفانی راتوں اور چلچلاتی دھوپوں میں دور دراز سفر کے مراحل طے کرنے کی وجہ سے ان میں ایسی جان پیدا ہو گئی ہے کہ وہ ہر سختی کا نہایت پامردی سے مقابلہ کر سکتے ہیں۔ ایسی سرزمین میں جہاں نہ راستے ہیں، نہ پگڈنڈیاں، جہاں جنگل کے درندوں اور وحشی قبائل پر کسی قسم کی روک تھام یا پابندی عائد نہیں کی جا سکتی، جہاں صرف جسمانی قوت ہی قانون کا کام دیتی ہے، جہاں ذاتی حفاظت کے واسطے ہر شخص کو مستعد اور چوکنا رہنا پڑتا ہے، ان کی زندگی شجاعت، عزم، شہسواری کی مہارت اور تیغ و زنی کے کمال کی تابع ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم تو چیرا ہے، لیکن رگ پٹھوں کی لچک کے باعث ان کی قوت و مدافعت بہت بلند ہو گئی ہے۔ مضبوط جسم کے اندر ایسی روح پناہ ہے جو عزائم کے سامنے جھکنا نہیں جانتی۔ مکمل حالات اور جفاکشی کی زندگی نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان تمام آلائشوں، تحریروں اور تعیشوں سے محفوظ رکھا ہے، جن میں سے ان کے عناصر درجہ دجلہ اور فرات کے دوسری جانب مستغرق ہیں۔ جسمانی حیثیت سے آپ درمیانے قد و قامت کے انسان ہیں، چہرہ گولائی لیے ہوئے ہیں، اور رخساروں کی رنگت صحت و تندرستی کی غمازی کر رہی ہے۔ سیدھے سرقد چلتے ہیں، نظروں سے ذہانت ٹپکتی ہے، اور دنیا کو نہایت جرأت مندانہ انداز سے دیکھتے ہیں۔ خوبصورت سے حبال گھوڑے چہرے پر خوب کھلتے ہیں، اور آنکھوں میں جھانک کر دیکھیے تو ایک نامعلوم ہستی کی جھلک بین طور پر ان میں نظر آتی ہے۔ ابو طالب پیشے کے لحاظ سے ایک معزز تاجر ہونے کے علاوہ باپ کی جگہ کعبہ کے متولی بھی ہیں، اس لیے انہیں قریش اور اہل مکہ میں ایک بڑا اثر و رسوخ حاصل ہے۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ ان کے گھرانے سے تعلق رکھتے
اور انہی کی سرپرستی میں ہیں، اس لیے اکابر و شرفائے قریش ان سے بخوبی واقف ہیں۔ جوانی کی عمر پختہ ہونے کے ساتھ ساتھ لوگ آپ کی حسن صورت، شہامت اور خوش اخلاق کے متعارف ہوتے جاتے ہیں۔ حاضر جوابی میں طاق، صاف گوئی اور سچائی کے اصولوں میں پختہ اور زندگی کے معمولی سے معمولی معاملات میں بھی انتہائی دیانت دار اور راست بازی پر عمل درآمد ہونے کی وجہ سے قوم نے آپ کو امین یعنی دیانت دار کا خطاب دے رکھا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ کردار ایک دن کی پیداوار نہیں ہے، اس کی نشوونما خود فطرت نے کی ہے اور دنیا کے تجربات نے آپ کو اس سانچے میں ڈھالا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دور دراز کی مسافتیں طے فرمائیں اور صحبتیں جھیلی ہیں۔ 14 برس کی عمر سے ہی قریش کے ساتھ جنگ میں تلوار اٹھائی اور جنگ کا نقشہ دیکھا ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زندگی کے مختلف پہلوؤں سے، جن میں تجارت کا نفع و نقصان اور جنگ کی فتح و شکست بھی شامل ہیں، بخوبی واقف ہیں۔ مختلف جنگی مہمات اور کاروبار کے دوران محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ملک اور قوم کے متعلق بہت کچھ معلومات حاصل کر لی ہیں۔ اپنے صحرا کے حسن اور دہشت انگیزی کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ آپ نے بہت سی قدیم حکایات بھی سنی ہیں اور خانہ بدوش قبائل کے مراسم سے بھی واقفیت حاصل کر لی ہے۔ بیرونی دنیا کے متعلق بھی بہت کچھ اطلاعات کا ذخیرہ بہم پہنچا لیا ہے اور اب آپ کا دماغ ان پیچیدہ مسائل میں الجھا ہوا ہے کہ انسان کے درمیان یہ افتراق کیوں پیدا ہو گیا کہ کوئی یہودی ہے تو کوئی عیسائی، کوئی سنی ہے تو کوئی زرتشتی۔ محمد کو اپنا ملک دنیا کا مرکزی علاقہ نظر آتا ہے، جس میں اس کی مثال جسم کے اندر دل کی سی ہے، لیکن یہ دل کتنا کمزور اور ناقابل اطمینان ہے۔ عرب میں کوئی مرکزی طاقت نہیں ہے، تمام ملک متصادم قبائل میں بٹا ہوا ہے اور سرحد پار سے دشمنوں کے طبل جنگ کی آوازیں بھی سنائی دے جاتی ہیں۔ صرف مکہ کی مقدس سرزمین پر جنگ ممنوع ہے، لیکن حرم کے قبائل گاہے بگاہے ایک دوسرے کی اکھاڑ بچھاڑ میں مصروف رہتے ہیں۔ باز نشینی فرمانرواؤں ایرانی خسرووں کے نزدیک عرب بالکل جنگی اور وحشی قوم کی حیثیت رکھتے ہیں۔ رومن مورخین انہیں ناقابل اعتبار قوم گناتے ہیں اور محمد کو علم ہے کہ تمام متمدن علاقوں میں ان کی قوم کے متعلق مشہور ہے کہ انہیں نہ سچا دوست گنوایا جا سکتا ہے، نہ مستقل مزاج دشمن۔ روما اور ایران کی عظیم سلطنتوں نے اس ملک کی سرحد پر جنگ کرنے سے صرف اس وجہ سے ہاتھ روک رکھا ہے، اس سے نہ کسی قسم کی منفعت حاصل ہو سکتی ہے، نہ شہرت اور ناموری۔ عربوں کی تاریخ میں وقتاً فوقتاً کچھ سلطنتیں ابھریں، لیکن جلد ہی پانی کے بلبلوں کی طرح صفحہ ہستی سے نیست و نابود ہو گئیں۔ کسی ایک کو بھی تو قیام و دوام حاصل نہ ہو سکا۔ بدوؤں کی جبلت میں آزادی کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے، حتیٰ کہ ضبط و تنظیم کے ماتحت اگر خود ان کی منفعت کے واسطے کوئی اقدام کیا جائے تو وہ اسے بھی ٹھکرا دیتے ہیں۔ ایسی صورت میں کسی انتظامی کارروائی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ بزرگان خاندان کے فیصلے قابل احترام ضرور ہوتے ہیں، لیکن ان کی عدول حکمی کی صورت میں تعزیب کوئی نہیں، امن و سکون کے اس احوال میں کوئی گنجائش نہیں۔ اسے ناپسندیدہ نظروں سے دیکھا جا سکتا ہے۔ نثر و نظم میں طنز و مزاح ان کی طابع نازک پر بہت گراں گزرتا ہے، لیکن کسی کی مد و ثنا میں زمین و آسمان کے غلبے ملا دینا ان کے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے۔ معمولی سے معمولی بات بھی ان کے ہاں بڑے دور رس نتائج پیدا کر دیتی ہے۔ بالعموم مویشیوں کی چوری یا کنوؤں اور چراگاہوں کے استعمال پر تکرار جنگ و فساد کا باعث بن جاتی ہے۔ خون کے بدلے خون کے نعرے لگتے ہیں اور بعض اوقات یہ سلسلہ کئی نسلوں تک جاری رہتا ہے۔ اس علاقے میں قدیم ترین سلطنت یمن کی ہے، جس کا پایہ تخت کسی زمانے میں مأرب تھا، جو جزیرہ نما کے بالکل جنوب میں واقع ہے، لیکن جب ایک زبردست سیلاب نے اس کو بالکل ملیح میٹ کر دیا تو دارالحکومت صنعا میں منتقل ہو گیا، جہاں ابراہیم ابرہہ نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنہ پیدائش سے لگ بھگ ایک عالی شان گرجا تعمیر کرنا شروع کیا
اور اسی کو آباد کرنے کی خاطر اس نے ایک لشکر جرار لے کر مکہ پر دھاوا کیا تھا۔ صدیوں سے یمن کے بادشاہوں کا لقب طبع چلا آ رہا ہے، جو افریقی زبان کا لفظ ہے اور اس کے معنی جرار اور طاقتور کے ہوتے ہیں۔ یمن کے بعد دوسرے نمبر پر شمال مشرق کی ایک باجگزار ریاست ہیرا ہے، جس کے فرمانروا صنعا کے شاہی خاندان سے تعلق رکھتے ہیں اور انہیں ایک شاخ سمجھتے ہیں۔ یہ لوگ تقریباً 400 سال سے حکمرانی کر رہے ہیں۔ یمن کے بعد دوسرے نمبر پر شمال مشرق کی ایک جگہ باجگزار ریاست ہیرا ہے، جس کے فرمانروا صنعا کے شاہی خاندان سے تعلق رکھتے ہیں اور انہی کی ایک شاخ سمجھے جاتے ہیں۔ یہ لوگ تقریباً 400 سال سے حکمرانی کر رہے ہیں اور کبھی کبھار اوپری دل سے ایران کے مطلق العنان فرمانرواؤں کی سیادت کو برائے نام تسلیم کر لیا کرتے ہیں۔ تیسری سلطنت عثمان کی ہے، جو شمال مغرب میں واقع ہے۔ اس کی تاریخ 5-6 صدیوں پر پھیلی ہوئی ہے اور جہاں کے فرمانروا بھی موقع مصلحت کے لحاظ سے کبھی ایک پڑوسی ملک سے تعلقات پیدا کر لیتے تھے اور کبھی دوسرے سے، عرب کے ایک علاقے سے دوسرے تک یمن کے جھنڈے کسی نہ کسی نوعیت سے لہراتے رہتے ہیں، لیکن اس کے مرکزی حصے کی نوعیت جداگانہ ہے۔ یہاں مختلف نسلوں کے قبائل آباد ہیں، جو اپنی خصوصیت کے لحاظ سے بالکل یکساں ہیں اور یہ علاقہ ان کا گڑھ سمجھا جاتا ہے۔ جنوب کے باشندوں کی طرح ان لوگوں کو فن عمارت، فنون لطیفہ، حتیٰ کہ زراعت سے بھی کوئی دلچسپی نہیں۔ اپنی فطرت میں ریگستانیوں کی طرح وحشی اور بے لگام ہیں۔ خانہ بدوشی اور چرواہاگری ان کی طرز حیات ہے۔ ان کے قبائل مختلف خاندانوں اور لاتعداد شاخوں میں بٹی ہوئی ہیں، لیکن 5 قبیلے بہت نمایاں ہیں۔ جزیرہ نما کے وسط میں ربیہ، جو یمن کی سلطنت کے دعویدار ہیں، مغرب میں قریش، جن کی مکہ میں سیاست قائم ہے، اور شمال میں قیس، شمیم اور ہوازن آباد ہیں۔ گرد و پیش پر ایک طاہرانہ نظر ڈالنے پر سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے تو اس بات کا اندازہ ہوا کہ ان کا اپنا قبیلہ قریش اور ان کے وہ حلیف جو مغربی ساحل کے شمالی علاقے میں آباد ہیں، تمام ملک میں سب سے زیادہ ممتاز حیثیت کے مالک ہیں اور مکہ ان کا صدر مقام ہے اور اس کے بعد اور بے شمار خاندانوں کا نمبر ہے، جو وسطی حصے میں آباد ہیں اور نہ کسی کے ماتحت ہیں اور نہ باجگزار۔ تیسرے جنوب مشرق اور شمال میں یمن، ہیرا اور عسان کی قدیم سلطنتوں کے باقیات الصالحات ہیں، جو اب باذنطانی اور ایرانی سلطنتوں کے برائے نام ماتحت ہیں، لیکن حالت ان کی یہ ہے کہ خود اپنی مملکت کے اندر بھی ان کا اقتدار واجبی ہی رہ گیا ہے۔ شہروں کے اندر زندگی محدود اور مقامی حیثیت رکھتی ہے۔ ہر شخص اپنے قبیلے کے مفادات سے وابستہ ہے اور اسے صرف اپنے ہی شہر کی ترقی اور بہبود سے دلچسپی ہے۔ ان بستیوں کے بالکل نزدیک بدو آباد ہیں، جو مٹی پتھر کے بنے ہوئے مکانات میں رہتے بھیڑ بکریاں چرا کر یا گزرتے ہوئے قافلوں کی نگہداشت کے فرائض انجام دے کر گزر بسر کر لیتے ہیں۔ ان کے پشت پر جلتے بھتے گرم و خشک ریگستان ہیں، جن کے درمیان سفر کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، جن کی حدت بیان کرنے کے لیے لغت میں الفاظ نہیں ملتے، جہاں تمازت آفتاب سے آسمان تیل کی گرم تھالی اور زمین گرم لوہا بن جاتی ہے۔ حدت کے باعث نہ دن کو نیند آتی ہے، نہ رات ہی کو پلک جھپکتی ہے۔ پیاس کی شدت سے گلے خشک ہو جاتے ہیں اور زبانیں باہر نکل پڑتی ہیں، جہاں دور دراز سیلاب نظروں کو دھوکہ دے کر منہ چڑھاتے اور کوسوں کوس تک ریت کا لامتناہی سمندر ٹھاٹھے مارتا نظر آتا ہے۔ مکہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جس کعبے کو خدا کا گھر بنایا تھا، وہاں سے اللہ کو دیس نکالنا مل چکا تھا اور اب وہاں اس وحدت لا شریک کے منصب کو 360 بتوں نے غصب کر رکھا ہے۔ اس کے علاوہ لوگوں کے گھروں میں بھی کچھ معبود ہیں۔ چند لوگ فرشتوں کو پوجتے ہیں، جنہیں بنات اللہ
یا خدا کی بیٹیاں کہا جاتا ہے، اور جن کے متعلق یہ عقیدہ ہے کہ وہ اپنے والد کے حتمی فیصلوں کو بھی بدل سکتی ہیں۔ بعض چاند اور سورج کی پرستش کرتے ہیں اور ستاروں کی الوہیت کے تو تقریباً سب ہی قائل ہیں۔ رات کو صحرا میں سفر کرنے والے قبائل اگر تاروں بھرے آسمان کے ایسے گروہ ہوں تو اس میں تعجب کی مطلق گنجائش نہیں۔ شبنم سے بھیگی ہوئی راتوں میں صرف زہرہ کی آب و تاب، ثریا کی نور افشانی اور شرمیلے چاند کی ضیاء باشی ہی جاذب توجہ نہیں، بلکہ آدھی رات کے وقت آسمان کا پورا نقشہ ہی آنکھوں میں نور اور دل میں سرور پیدا کرتا رہتا ہے۔ ستارے خود بھی اپنی روشن گزرگاہوں پر تیزی سے سفر کرتے ہیں۔ سنسان ریگستانوں میں خیموں کے اندر اہل قافلہ اور باہر مویشیوں کو سوتا دیکھتے ہوئے، یا آدھی رات کے بعد کسی رواں دواں کارواں پر نظر ڈالتے اور حزنوں کی ایک جماعت کو مکین نگاہ میں اس کا انتظار کرتے ہوئے دیکھ کر گزر جاتے ہیں۔ لوگوں کو ان کے ذریعے سے مختلف قسم کی معلومات حاصل ہوتی ہیں۔ لاکھ داغ صحرا میں انہی سے راستوں اور سمتوں کا پتہ چلتا ہے۔ وہی موسم کی تبدیلی اور بارشوں کی پیشین گوئی کرتے ہیں، اور نجومیوں کی معلومات کے متعلق وہی رنج و راحت، شادی و غم یا سعد و نحس کے معاملات میں دخل کار ہیں۔ عربوں کی مذہبی زندگی سے متعلق چند مقدس مقامات بھی ہیں اور لاتعداد مراسم بھی ہیں، لیکن حقیقی غور و فکر سے انہیں دور کا بھی واسطہ نہیں۔ قبائل آباء و اجداد کی قائم کردہ رسوم و روایات پر سختی سے کاربند ہیں، اور اس طرح کے پیچیدہ اور فلسفانہ سوالات سے کہ سب کچھ کیسے اور کیوں ہو رہا ہے، اپنے دماغوں کو خواہ مخواہ پریشان نہیں کرتے۔ چند گروہ اب بھی دیوتاؤں اور دیویوں کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ان پر انسانوں کی بھینٹ چڑھاتے ہیں، اور اس معاملے میں عیسائیوں کو دوسروں پر ترجیح دی جاتی ہے۔ جن عربوں نے روما سے دوستانہ تعلقات قائم کر رکھے ہیں وہ سطحی طور پر عیسائی بن گئے ہیں، اور یہودیوں کے قبائل مکہ میں جگہ جگہ بکھرے ہوئے ہیں۔ یہ لوگ نسل، زبان اور طور طریق میں عربوں سے زیادہ قریب ہیں، لیکن عیسائی بھی ان معاملات میں کبھی زیادہ معافرت نہیں رکھتے۔ پڑوس کے دو بڑے ممالک یعنی شمال میں سلطنت روما اور مغرب کی طرف سمندر پار حبشہ عیسائیوں کے ملک ہیں۔ کسی باقاعدہ قانون اور واضح نظام کے عمل کے فقدان نے عیسائیت کو عربوں کے لیے خاصا جاذب توجہ بنا دیا ہے۔ یہ درست ہے کہ ان کے ہاں 10 احکام موجود ہیں، لیکن 11ویں قانون نے خوش قسمتی سے اس سب پر غلبہ حاصل کر لیا ہے کہ اگر تم سے کناز سرزد ہو تو تمہارے کسی فعل سے اس کا اظہار ہرگز نہ ہونا چاہیے، تاکہ جب تک تم زندہ ہو اپنے گناہ کی لذتوں سے بہرہ اندوز ہوتے رہو۔ لیکن باوجود ان رجحانات اور میلان خاطر کے یہودیت اور عیسائیت کو سرزمین عرب میں جڑ پکڑنے کا موقع نہیں مل سکا۔ اہل عرب آزاد منشی کی زندگی بسر کرنے کے عادی ہیں، اس لیے یہودیت ان کے واسطے کچھ زیادہ ہی قنوعیت آمیز مذہب ہے۔ اس میں بجائے رہنمائی یا کسی امید افزا پیام کے رنج و الم کی داستانیں شامل ہیں۔ پھر یہ بات بھی ہے کہ وہ خدا کو صرف اپنی مخصوص ملکیت سمجھتے ہیں، اور چونکہ ان کی نظروں میں وہی سب سے زیادہ برگزیدہ لوگ ہیں، اس لیے اس عقیدے کے بموں جب مسیح کو انہیں کی قوم میں مبعوث ہونا ہے، لیکن یہ کسی جگہ نہیں بتایا گیا کہ خدا تعالیٰ نے آخر یہودیوں ہی کو شرف کیوں بخشا ہے۔ اگر ایسا ہے بھی تو اب کیوں صدیوں سے انہیں امید و بم لی کمکمش میں مبتلا کر رکھا ہے، اور کیونکہ ان کی طرف سے نظریں پھیر لی ہیں۔ اس بارے میں ان کی طرف سے کوئی معقول دلیل پیش کی گئی ہے؟ جب علیجہ دینے والے یونان کی شکل میں ظاہر ہو گئے تو کیوں ان کے مرتبہ اور حشمت کے مطابق ان کی قدر و منزلت نہ کی گئی؟ اور پھر جب انہوں نے داعش کی دلدادہ سولی کی پیش کردہ ترکیبوں کو ٹھکرا کر ثابت کر دیا تو وہ معمولی انسانوں سے بڑھ کر ایک مافوق الفطرت ہستی ہیں، تب کیوں ان کو پیغام تسلیم کرنے سے گریز کرتے رہے؟ اس سے بڑھ کر کہ جب خدائے قدوس نے بنی نوح کے گناہ پشوانے کے لیے اپنے اکلوتے بیٹے کو اس دنیا میں بھیجنے کی زحمت گوارا کی، اس سلسلے میں تخلیق انسانی کے تمام اصول بالائے طاق رکھ دیے، تو یہودیوں نے کیوں ان پر طعنہ زنی کی اور انہیں چوروں کے زمرے میں شامل کر کے مصلوب قرار دیا؟
آخر میں یہ بات بھی غور و طلب ہے کہ باوجود ان تمام فرمانروائیوں کے خدا تعالیٰ کو وہ کون سی مجبوری لاحق تھی کہ وہ ان کے بجائے کسی دوسری اور زیادہ شکر گزار قوم کو اپنی تقریب بارگاہ نہ بنا لے۔ اس دور کی عیسائیت بھی کوئی اچھی مثال پیش نہیں کرتی۔ یسوع مسیح کا کلیسا مختلف دھڑوں میں بٹ چکا ہے، آسمانی بادشاہیت میں افراتفری مچی ہوئی ہے اور شیطان نہایت اطمینان سے اس سرزمین پر اکڑتا پھرتا ہے اور اس وحدت میں تثلیث کے متضاد عقائد کی بخشیوں نے حضرت مسیح کے مواعظ کی پس پشت ڈال رکھا ہے۔ یسوع مسیح کو تو صرف بیٹا بننے پر ہی اکتفا کرنا پڑا ہے، لیکن ان کے پیروں فادر یعنی باپ اور مدر یعنی ماں کہلاتے ہیں۔ اس کے علاوہ سسٹر بہنوں کی بھی اچھی خاصی فوج ہے اور اس صدی میں عیسائیت کا معجزہ صرف یہ نظر آتا ہے کہ دنیا میں مقدس کنواریوں کی آبادی میں حیرت انگیز اضافہ ہو گیا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر اب 20 سال سے متجاوز ہو گئی ہے اور اب موضوع شخصیت کا ایک اعلیٰ نمونہ ہے۔ جسمانی حیثیت سے جرجیری لیکن طاقتور، غور و فکر کے عادی، سنجیدہ ذہین، مستعد اور امانتدار، روشن ضمیر اور خوش اخلاق، اب تک بہت سے سفر کر چکے ہیں اور مختلف اقوام کے تاجروں سے آپ کو لین دین کا بھی سابقہ پڑ چکا ہے۔ ذہانت چہرے سے عویدہ ہے اور دوسرے کے مقابلے میں آپ کو انسانی فطرت اور دنیاوی معاملات پر زیادہ عبور حاصل ہے، لیکن بجز ابو طالب اور چند دوسرے رفیقوں کے آپ کے دوست بہت کم ہیں۔ چنانچہ زمانے کے لحاظ سے آپ کی چند خصوصیات ایسی ہیں جو لوگوں کو بڑی عجیب نظر آتی ہیں۔ مثلاً اگر آپ سے کوئی غلطی سرزد ہو جائے تو آپ اس کی غلط تعویلیں نہیں کرتے، نہ جھوٹے بہانے بناتے ہیں، نہ فحش مذاقی یا گوئی میں حصہ لیتے ہیں اور نہ اپنی عمر کے لوگوں سے ہنسی دل لگی یا مذاق کرتے ہیں، اور صنف نازک سے تو ان کو اب تک کوئی دلچسپی ہی پیدا نہیں ہوئی۔ قصہ مختصر، وہ بے نظیر خوبیوں کے مالک ہیں، امانتدار بھی ہیں اور قابل عزت و رفعت بھی، لیکن نہ اس حد تک کہ کسی شہاب ثاقب کی طرح دنیا کو جگمگا دیں۔ انہوں نے کبھی کسی عہدے یا منصب کی خواہش نہیں کی۔ مکہ کی معاشرتی یا ثقافتی زندگی میں اگر ان کا کچھ حصہ ہے بھی تو بہت مختصر اور نامعلوم۔ یہ صحیح ہے کہ آپ نے حلف الفضول کی تجدید میں نمایاں کردار ادا کیا ہے، جو زبردستیوں کی امداد کے واسطے جو کسی ملی تنظیم کے اصول پر ازسر قائم کی گئی ہے۔ اس انجمن کے اراکین کو اس بات کی قسم کھانی پڑتی ہے کہ حدود مکہ میں اگر کوئی کسی پر ظلم کرے گا، خواہ مقامی باشندہ ہو یا باہر سے آنے والا، تو مظلوم کی حمایت کریں گے اور اسے تاوان بھی دلوائیں گے۔ یہ انجمن زیادہ تر بیووں، یتیموں، ناداروں اور ضرورت مندوں کے حقوق کا تحفظ کرتی تھی۔ اس طرح کے ادارے دنیا کے ہر حصے میں وقفاً فوقتاً تشکیل ہوتے رہے ہیں، لیکن اہل مکہ کی حلف الفضول کے بانی کو اس طرح سرگرم عمل دیکھ کر متحیر ہوتے رہتے ہیں۔ پھر یہ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ دولت دنیا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی نمایاں حصہ ہے۔ عربوں کی پوری قوم ہی مفلس ہے اور ان میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو غالباً سب سے زیادہ غریب ہیں۔ گرد و پیش کی دنیا میں دولت کی جو ریل پھیلا ہے، اسے دیکھتے ہوئے ابو طالب کے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک معمولی حیثیت کا شتربان بھی کہا جا سکتا ہے۔ اس زمانے میں مکہ کے اندر خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نامی ایک بیوہ رہتی ہیں۔ ان کے شوہر کا حال ہی میں انتقال ہوا ہے۔ وہ نہ صرف بے شمار دولت چھوڑ کر مرے ہیں بلکہ ان کا کاروبار بھی دور دور تک پھیلا ہوا ہے۔ اس سلسلے میں چونکہ دور دراز سفر بھی کرنے ہوتے ہیں، اس لیے کسی قابل اور دیانتدار کارکن کی سخت تلاش ہے۔ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو ابو طالب کے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پتہ چلتا ہے، جن کو قوم امین کے لقب سے یاد کرتی ہے، اس لیے وہ انہیں اپنے پاس بلا بھیجتی ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں 30 برس سے تجاوز لیکن اچھی خاصی جوان خاتون پاتے ہیں۔ ان کا قد چھوٹا، چہرہ گول شگفتہ اور پیشانی چوڑی چکلی ہے۔ نرم و گلزار ہاتھ بتاتے ہیں کہ وہ اعلیٰ خاندان سے تعلق رکھتی ہیں، خود بھی قریشی نسل ہیں اور یہ معلوم کر کے
خوش ہوتی ہیں کہ دور کے رشتے ہی صحیح لیکن بہرحال آپ ان کے ہم قبیلہ ہیں۔ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ کے طور و طریق پسند آتے ہیں، چونکہ جو باتیں آپ نے کی وہ بہت وجی دلی اور یقین امیز تھیں۔ خدیجہ کو ایک ایسا منتظم مل جانے کی بڑی خوشی ہے جو وجیہ بھی ہے اور ذہین بھی، اور ذہانت کے ساتھ دیانتداری اور راست بازی کی خوبیاں اس پر مستعد ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسی خاتون کی ملازمت اختیار کرنے پر مسرور ہیں جو ان کے ساتھ خوش اخلاقی سے پیش آئیں اور ان کے لیے کام کر کے انہیں اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لانے کے مواقع بھی حاصل ہو سکیں گے اور معقول معاوضہ بھی ملے گا۔ اس لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بڑی امیدوں کے ساتھ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کام پر روانہ ہوتے ہیں۔ آپ کی تو امیدیں کچھ غیر متوقع بھی نہیں، کیونکہ تجارتی منڈیوں میں ابو طالب کے کارندے ہونے کی حیثیت سے آپ پہلے ہی متعارف ہو چکی ہیں۔ پہلے جب کبھی بھی آپ نیا سامان لے کر ان تجارتی مراکزوں پر پہنچتے تھے تو تاجر لوگ آپ کو ہاتھوں ہاتھ لیا کرتے تھے۔ بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا مال تجارت کے لیے دمشق لے جاتا ہے۔ مکہ سے نکل کر آپ شام جانے والے ایک قافلے میں شامل ہو جاتے ہیں اور ثنائے راہ میں یثرب سے گزرتے ہیں جو مکہ کے بعد عرب کا دوسرا اہم شہر ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ یہ ایک بڑی کاروباری منڈی ہے جس کی آبادی تقریباً 25,000 ہے اور اس کے گرد کھجوروں کے ہرے بھرے باغات اور کھیت ہیں۔ لوگ یمن کے زرخیز علاقے سے آ کر یہاں آباد ہو گئے ہیں۔ یثرب سے بصرہ تک کا راستہ بہت پرکشش ہے۔ کہیں تو ریت کے ٹیلے ہیں، کہیں بجری، کہیں کسی مقام پر چونے کا پتھر ملتا ہے، کسی جگہ کھاری پانی کی دلدلیں یا تالاب ہیں جن سے صرف اونٹ ہی سیراب ہو سکتے ہیں۔ بعض مقامات بھی ایسے ملتے ہیں جہاں میٹھے پانی کا کوئی کنواں یا چشمہ واقع ہے۔ اس کے گرد کچھ ہرے بھرے کھیت ہیں جن پر وہاں کی مختصر سی آبادی کا گزارا ہے۔ یہ لوگ خانہ بدوش بدوؤں کے خوف سے اپنی بستیوں کے گرد دیواریں بنا لیتے ہیں، کیونکہ ڈاکو غیر محفوظ دیہات پر یکایک حملہ کرتے اور ان کے مویشی گھوڑے اور بھیڑیں اغوا لے جاتے ہیں۔ بصرہ میں داخلے سے قبل محمد نجد کی غربی سطح مرتفع سے گزرتے ہیں۔ ناہموار علاقے میں پہاڑیوں کی طرف بکھری ہوئی ہیں اور ان میں بعض تو کافی بلند ہیں لیکن راستہ کہیں نہیں روکتے، کیونکہ مختلف چٹانوں کے درمیان ایسی گہائیاں موجود ہیں جن میں سے ہو کر قافلے بآسانی گزر جاتے ہیں۔ بصرہ نحوس کے شمالی سرے پر واقع ہے۔ یہ علاقہ سرخ پتھر کی آبی چٹانوں سے بنا ہے جو اس جزیرہ نما کے جغرافیائی حالات کی ایک نمایاں خصوصیت ہے۔ ان لغدق میدانوں کی دوسری جانب یافا، یروشلم، بیت المقدس اور دمشق کے علاقے دور دور تک پھیلے ہوئے ہیں۔ اس راستے کے تمام شہروں بالخصوص یثرب، بصرہ، کھاری پانی کے دیہات، کف اور عصرہ سے لے کر دمشق تک آپ ہر جگہ اس سامان کو فروخت کرتے جاتے ہیں جو آپ کی سپردگی میں دیا گیا ہے، گاہکوں سے اچھی قیمت وصول کرتے ہیں اور دور دراز کے سفر سے ملکہ کے لیے بیش قرار منافع لے کر مکہ واپس تشریف لاتے ہیں۔ اس دوران میں خاتون خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ کا بے چینی سے انتظار کرتی رہتی ہیں۔ ان کا غلام میسرہ جو سفر میں آپ کے ہمراہ تھے انہیں برابر تاجرانہ کامیابیوں سے مطلع کرتا رہتا ہے۔ واپسی پر جب آپ سفر کی کل کیفیت بیان کرتے ہیں تو اس کا خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے دل پر بہت اچھا اثر ہوتا ہے، اور اب تو یہ حال ہو گیا ہے کہ دن میں آپ کی شبیہ نظروں کے سامنے رہنے لگی ہے اور رات کو آپ کا خیال ستانے لگا ہے۔ بالآخر انہیں اس کا یقین ہو جاتا ہے کہ مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہو گئی ہے۔ ادھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عورتوں کی طرف کچھ توجہ نہیں ہے۔ آپ کے خیالات تو انسانی زندگی اور اپنے زمانے کے حالات پر مرکوز ہیں۔ حیات النساء کی تجارت پر غیر معمولی توجہ ہے۔ یہ کہنا تو غلط ہوگا کہ جنس لطیف کی فطری کشش آپ کو اپنی طرف نہیں کھینچتی۔ بات دراصل یہ ہے کہ آپ نے جنس اناث کی طرف اب تک اس نظر سے دیکھا ہی نہیں جس سے اس عمر کے نوجوان اسے طاقہ کرتے ہیں۔ اس وقت
آپ کی عمر 25 سال ہو گئی ہے۔ دنیا کے متعلق آپ کی تمام معلومات اکتسابی اور تجرباتی ہیں۔ آپ نے اپنی ذہانت طباقی کو اقتصادی اور تجارتی امور میں بڑی خوبی سے استعمال کیا ہے۔ یہ بات بھی نہیں ہے کہ آپ ضرورت سے زیادہ شرمیلے ہیں یا عورتوں کو حقیر اور ناقابل توجہ سمجھتے ہیں۔ آپ نرم و خوب واقع ہوئی ہیں اور غریبوں یا بے کسوں کے لیے آپ کے دل میں بے انتہا محبت اور رحم کے جذبات مخزن ہیں۔ اس لیے یہ امر بالکل غیر فطری اور توقع سے بعید ہے کہ اس قسم کی فطرت کا کوئی انسان زیادہ عرصے تک متاحل زندگی کی صعوبتوں سے کنارہ کش رہ سکے۔ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت دولت مند خاتون ہیں، لیکن دولت مندی آپ کے نزدیک کوئی امتیازی شان نہیں رکھتی۔ عبد المطلب کے پوتے ایک کامیاب تاجر، صاحب حسن و جمال اور انتہائی دیانتدار ہونے کے سبب سے آپ قوم کی سب سے زیادہ مطمول اور جاذب نظر دوشیزہ سے شادی کر سکتے ہیں۔ برخلاف اس کے خدیجہ خاتون بیوہ ہیں، جوانی ڈھل چکی ہے اور مروجہ قومی معیار کے لحاظ سے عمر میں بھی آپ سے کافی بڑی ہیں، لیکن شامی سفر کے دوران میں آپ کے دل میں بھی خدیجہ کے متعلق طرح طرح کے خیالات آتے رہے ہیں۔ ان کے رکھ رکھاؤ، خوش اخلاقی، طرز گفتگو، آواز کے لوج اور ان سب سے بڑھ کر اس اعتماد نے جو انہوں نے آپ پر کیا تھا، کافی اثر کیا ہے۔ شادی شدہ زندگی کی چوکھٹ پر قدم رکھتے وقت ہمدردی اور اعتماد کی صفات حسن ظاہر کے مقابلے میں زیادہ نمایاں ہوتی ہیں۔ ایک نوجوان اور کم سن بیوی کو شوہر کی زیادہ توجہ درکار ہوتی ہے، اس کی جسمانی خواہشات زیادہ وسیع ہوتی ہیں اور لباس و زیورات کی چاہت بھی بے پناہ ہوا کرتی ہے۔ لیکن جس عورت کی جوانی کے ایام گزر چکے ہوں، اسے زندگی کا اتنا تجربہ ہو جاتا ہے کہ وہ جنسی خواہشات یا جسمانی آرائش کی اتنی شوقین نہیں رہتی۔ وہ بالاماں اپنے نوجوان شوہر کی وفادار خادمہ بن کر رہتی ہے اور اسے زندگی کی کشاکش سے عہدہ برا ہونے میں حوصلہ اور سہارا دیتی رہتی ہے۔ چنانچہ اکثر دیکھنے میں آتا ہے کہ کسی ممتاز نوجوان کو قابو میں لانے کے لیے جب کئی عورتیں جدوجہد کرتی ہیں تو زیادہ عمر والی خاتون کم عمر والی کو شکست دے دیتی ہے۔ اس امر کی تخلیق کے شادی کا بیان کس کی طرف سے آیا، بالکل ایک نجی معاملہ ہے جس کی بحث میں پڑنا لا حاصل ہے۔ اگر روایات پر اعتبار کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ خدیجہ کا دل آپ کی طرف مائل ہو گیا تھا اور وہ ایک معقول رجحان سے گزر کر اس حد تک آپ کی گرویدہ ہو گئی تھی کہ انہوں نے ایک باہمی صلاحکار کے ذریعے اپنی محبوب ہستی کو نکاح کا پیغام بھجوا دیا اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے بطیب خاطر قبول کر لیا۔ شادی کی رسم بڑے دھوم دھام سے منائی جاتی ہے۔ قریش کے تمام سرکردہ لوگ شریک محفل ہیں۔ یہ بحیثیت متولی کعبہ ابو طالب خطبہ نکاح پڑھتے ہیں۔ اس معبود کی حمد و ثنا کے بعد جس نے ہم کو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے پیدا کیا، اس خدا کی حمد و ثنا کے بعد جس نے ہم کو یہ مقدس سرزمین رہنے کے واسطے عطا فرمائی اور ہمیں خانہ کعبہ کا متولی بنایا اور انسانوں کے درمیان عدل و انصاف قائم رکھنے کی خدمت سپرد فرمائی، یہ میرا بھتیجا اور میرے مرحوم بھائی عبداللہ کا صاحبزادہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اگرچہ بدقسمتی سے اس کے پاس دنیاوی دولت نہیں ہے، لیکن تمام قبیلے میں حسن و صورت اور حسن سیرت ذہانت کے لحاظ سے سب سے سبقت لے گیا ہے۔ میرے اس بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے محبت اور وہ بھی اسے دل و جان سے چاہتی ہے، اس لیے میں ان دونوں کو زن و شوہر کے رشتے میں منسلک کرتا ہوں۔ ساتھ ہی یہ بھی اعلان کرتا ہوں کہ اس سلسلے میں مہر کی جو رقم متعین ہوگی میں اس کی ادائیگی کا ذمہ دار ہوں۔ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے اعزاز 20 اونٹ بتاتے ہیں کہ خدیجہ 20 اونٹ طلب کرتی ہے اور ابو طالب فی الوقت اتنے جانور پیش کر دیتے ہیں، جس کے بعد یہ تقریب ڈھول کی سریلی تاپوں اور گیتوں کی گونج میں ختم ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد ایک شاندار دعوت کا اہتمام ہوتا ہے اور خاطر و مدارت رات گئے تک جاری رہتی ہے، جس میں مہمانوں کا دلچسپی کے واسطے چند خوبصورت کنیزوں کو بلا لیا جاتا ہے کہ دف پر شادی کے ترانے گا کر
حاضرین کو محفوظ کریں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم شرم و حیا کے باعث میں ایک کونے میں جا بیٹھے ہیں اور ظاہر کرتے ہیں کہ اپنے کسی دوست سے سرگرم گفتگو ہیں۔ مہمان دعوت سے تو مسرور ہیں اور ان کی نظریں اپنے گانے والوں کے گدائے ہوئے جسموں اور سرخ ہونٹوں پر جمی ہوئی ہیں۔ پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی شادی پر 15 برس گزر چکے ہیں۔ اس میں گرمیوں کے وہ موسم بھی شامل ہیں جبکہ سرزمین عرب اس کرۂ ارضی پر جہنم کا نقشہ پیش کرنے لگتی ہے اور بعض سوم کے تیز اور آتش جھونکے ہر ذی روح شے کو جھلسا کر رکھ دیتے ہیں اور موسم سرما بھی ہے جبکہ شمال سے آنے والی سرد ہوائیں جسم میں کبھی کبھی پیدا کیا کرتی ہیں۔ نخلستان میں 15 مرتبہ ہی پھولوں سے سج چکے ہیں اور اتنی ہی بار جنوبی ہواؤں نے ریگستان کے حلقوم کو ترک کیا ہے۔ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب 45 برس کی ہو چکی ہیں اور زندگی کی شام ڈھلتی جا رہی ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اب 25-30 برس کے خوش و خرم نوجوان نہیں رہے، اب تک وہ کئی بچوں کے باپ بن چکے ہیں۔ خدیجہ کے بدن سے 4 لڑکیاں اور 2 لڑکے پیدا ہوئے ہیں۔ پہلے کا نام قاسم ہے اور اس کی کنیت سے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے آپ کو ابو القاسم کے نام سے یاد کرنا شروع کر دیا ہے۔ اس کے بعد یک کے بعد دیگریں زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا، رقیہ، ام کلثوم اور فاطمہ الزہرا پیدا ہوئیں اور آخر میں ایک لڑکے کا تولید ہوا جس کی عمر نے وفا نہ کی اور جلد ہی فوت ہو گیا۔ شادی نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دولت ضرور عطا کی لیکن اس سے ان کی طبیعت میں کسی قسم کا تفاخر پیدا نہیں ہوا۔ اتنا البتہ ہوا کہ اب انہیں فکر معاش کی حاجت نہیں رہی۔ دوسرے لوگ جب اس قسم کی شادی کرتے ہیں تو بیوی کے مال و دولت میں تصرف کرنا شروع کر دیتے ہیں لیکن آپ نے اپنے ہاتھ اس سے بالکل پاک و صاف رکھے ہیں۔ باطنی طور پر آپ اب بھی ایک دولت مند بیوی کے نامدار شوہر ہیں۔ اس کے مال میں آپ کا صرف اتنا حصہ ہے کہ معمولی کھانا کھا لیں اور سادہ کپڑے پہن لیں لیکن آپ کے وہ دوست جو ضرورت مند ہیں اور امداد طلب کرنے آتے ہیں اس دولت سے زیادہ مستفید ہوتے ہیں اور باپ بذات خود تو ان کی اطاعت قاصر ہیں لیکن بیوی سے ان کی سفارش کر دیتے ہیں۔ خاتون خدیجہ خود بھی بہت دولت مند اور فراخ دل واقع ہوئی ہیں اور مستحق لوگوں کی مدد کرنے سے خوش ہوتی ہیں۔ اس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور خدیجہ بلا نام و نمود کے بہت سے گھرانوں کو سنبھالے ہوئی ہیں لیکن یہ بھی واقعہ ہے کہ اس 15 برس کے عرصے میں آپ نے اپنے زمانے کی معاشرتی اصلاح میں کوئی نمایاں حصہ نہیں لیا ہے اور جوانی کے زمانے میں اگر اس قسم کی کوئی توقعات آپ سے وابستہ تھیں تو وہ بھی ابھی تک پوری نہیں ہوئی۔ اب ایسا نظرنے لگا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بہت انتہائی پسند ہو گئے ہیں۔ اول تو ویسے ہی آپ کے دوست اتنے کم تھے کہ انگلیوں پر گن لیجیے مگر اب تو وہ آپ شرفاء کی مجلس طلب میں بھی دکھائی نہیں دیتے، معاشرتی اجتماعات سے بھی پہلو تہی کرتے ہیں اور غیر معمولی طور پر خاموش اور غور و فکر میں منہمک نظر آتے ہیں۔ کیا آپ اس زندگی سے تنگ آ گئے ہیں؟